بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تم مصیبت کے وقت پر ہی صبر کر لو اور مجھ سے ثواب کی امید رکھو تو میں تمہارے لیے جنت سے کم اجر پر راضی نہیں ہوں گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ مختلف طریقوں سے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ کبھی انسان پر کوئی مصیبت بھیج کر اس کی آزمائش کی جاتی ہے کہ گھریلو معاملات میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، یا رزق میں تنگی آ جاتی ہے، یا اور ماحول میں گھٹن کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کی مصیبت کا شکار کرنے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا رد عمل کیا ہے۔ اگر انسان صبر سے کام لے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ جل جلالہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی جب دیگر لوگوں کو کسی معیار کے مطابق تول کر اجر دیا جائے گا تو وہاں صبر کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی قسم کے حساب کے اپنی بارگاہ میں سے اس کو اجر اور انعام عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب کسی آدمی کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بیٹی کی جان قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کر لی۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا اس سے لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جی لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی دریافت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے پھر کیا کیا، اس کا رد عمل کیا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بندے نے آپ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اس قسم کی اور بھی روایات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان صدمہ کے وقت یا مصیبت کے وقت بغیر بے صبری کا مظاہرہ کیے اللہ تبارک و تعالی ہی کے سپرد اس معاملے کو کرے، اس کو برداشت کرے اور صبر کرے، چاہے مصیبت کسی بھی قسم کی ہو، جانی نقصان کی ہو، مالی نقصان کی ہو، یا اور کسی قسم کی مصیبت ہو، اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔